السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا دن بھی ہے جس کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی دن تاریخ کا ایک عظیم واقعہ کربلا بھی پیش آیا؟ اور آخر یوم عاشورہ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم عاشورہ کی فضیلت، اس کی تاریخ، اس کے روزے اور کربلا کا پیغام، تو اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کیا ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس دن سے متعلق کئی عظیم واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا تھا؟ تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ بھی زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، یعنی 10 محرم الحرام کو، اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت، تو عاشورہ کے روزے کی سب سے مشہور فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو سوچئے، صرف 1 دن کا روزہ اور اللہ کی اتنی بڑی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے۔ تو کون سا روزہ رکھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، یا 10 اور 11 کا رکھا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کی عبادت یہودیوں سے مخالف ہو جائے۔ کربلا کا واقعہ اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یوم عاشورہ کی تاریخ میں ایک اور بہت دردناک واقعہ پیش آیا ہوا ہے۔ 61 ہجری میں اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ سخت پیاس، بھوک اور مشکل حالات کے باوجود آپ نے صبر اور استقامت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ آپ کی شہادت نے قیامت تک کے مسلمانوں کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ حق کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کربلا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تو دوستو، کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک درسگاہ ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے کھڑے رہنا، ظلم کا ساتھ نہ دینا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، مشکل وقت میں صبر کرنا، دین اور دنیا پر ترجیح دینا، یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی پوری فیملی کو، اپنے عزیزوں کو اپنے سے پہلے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ حق پر تھے۔ تو یوم عاشورہ کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نفل عبادت کرنی چاہیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دعا کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور دوستو، یوم عاشورہ ہمیں اللہ کی رحمت بھی یاد دلاتا ہے اور کربلا کی قربانی بھی۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا واقعہ ہے، اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت۔ اس لیے اس دن کو، اس سال کے محرم کے سال کے اس دن کو جو ہے بہت زیادہ مخصوص سمجھا جاتا ہے، 10 محرم کو۔ تو اگر آپ بھی سال عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کامنٹ میں لکھیں انشاءاللہ، تو میں عاشورہ کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔